قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بهدى فلا يرى وقربا فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته ووكل بالذكور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سواء اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارشاد ہوتا ہے کہ میرے حبیب لوگوں سے کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں مکمل یقین اور آگاہی کے ساتھ، اور جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو رسول اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ رسول فرماتے ہیں جو میری اتباع کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ البتہ اتباع کرنے والوں میں فرق ہے، کوئی اتباع کرتا ہے من عن پیغمبر کی بالکل 100%، کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جہاں اتباع چھوٹ جائے، نہ ہی اخلاقیات میں اتباع چھوٹتی ہے، نہ ہی معاشرتی زندگی میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والی زندگی میں، نہ ہی شریعت کے کسی مسئلے میں، نہ ہی حکم رسول میں ذرہ برابر جس نے ایک لمحے اور ایک لمحے سے کم تر کی بھی تاخیر نہ کی ہو، اور اتباع میں اس قدر پیغمبر کی اتباع کی ہو کہ اس کے برابر کسی نے اتباع نہ کی ہو، تو وہ تمام اتباع کرنے والوں سے مقدم ہے، آگے ہے۔ یعنی اتباع علی نے بھی کی، اتباع اصحاب نے بھی کی، اتباع قیامت تک کے لوگ کرتے رہے، تو ان میں سب سے بہتر اتباع کس کو کی؟ تو وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے بہتر اتباع جس نے کی ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور ان کے بعد امام حسن، امام حسین، ان کے بعد دیگر تمام ائمہ یہاں تک کہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام زمانہ کی اتباع، امام زمانہ نے اتباع کی ہے بالکل منعن۔ اب ہمیں اور آپ کو جیسے ہر دور میں اتباع کرنے والے تھے، علی کی اتباع کرنے والے تھے امام حسن، ہم اور آپ امام زمانہ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں کیا ہے۔ حضرت نے چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بیان کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ ہماری اتباع کریں۔ مولا نے کچھ خط بھیجے، اور وہ خطوط جو مولا نے بھیجے ہیں ان کا نام ہے توقیعات۔ جو خط امام زمانہ نے اپنے چاہنے والوں کو لکھے ہیں ان خطوں کا نام کیا ہے؟ توقیعات۔ ان خطوں کو توقیعات کیوں کہتے ہیں؟
توقیع کی جمع توقیات، ان خطوں کو توقیات اس لیے کہتے ہیں کہ مولا نے اس پہ سائن کر دیے، سگنیچر کر دیا۔ عربی میں سگنیچر کو توقیع کہا جاتا ہے۔ ہاں، جیسے امضا کہتے ہیں ویسے توقیع کہتے ہیں، ما وقعہ، جس پہ مولا کی سگنیچر ہو۔ تو مولا نے کچھ خطوط بھیجے، خط اپنے چاہنے والوں کو، اور وہ خطوط اس وقت بھیجے ہیں جب چاہنے والا یا کسی مشکل میں مبتلا تھا، یا کوئی مسئلہ اس کے لیے واضح نہیں تھا، یا اس کے لیے کوئی خطرہ پیش آنے والا تھا، تو انہوں نے حضرت نے خط بھیجا۔ مثال کے طور پر امامت کے مسئلے میں اختلاف ہوئے تو خط بھیجا۔ مثلا ایک انسان کی جان کا خطرہ ہے 2 دن بعد، 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، تو اس کو خط بھیجا کہ تم سفر نہ کر، 2 دن بعد تمہارے لیے خطرہ ہے۔ یا مثلا سفر حج پہ نہ جانا تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس طرح کے خطوط مولا نے بھیجے، امام زمانہ نے بھیجے۔ اور جہاں علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ساری باتیں بیان کریں، وہاں یہ بھی ہے کہ مولا کے خطوط بھی بیان کیے جائیں۔ بیان ہوتے ہوں گے مولا کے، جب موضوع کی گفتگو ہوتی ہوگی امام زمانہ پہ تو خطوط بھی بیان ہوتے ہوں گے۔ بہرحال مولا نے خطوط بھیجے، ہمیں وہ خطوط پڑھنے چاہیے۔ آپ کی خدمت میں 2 خط ہم نے اب تک، 3 خط اب تک عرض کیا۔ کسی خط میں حضرت نے سوالات کا جواب دیا، مثال کے طور پر نماز کے مسئلے کا جواب دیا، ختنے کے مسئلے کا جواب دیا، اور اسی طرح سے چراغ وغیرہ کے سامنے نماز پڑھنے کے مسئلے کا جواب دیا۔ ایک سوال پڑھیں، چیزوں کا جواب دیا ہے۔ تو یہ صورتحال، اور اسی طرح سے امامت کے مسئلے میں اختلاف ہوا تو جواب دیا۔ ایک سوال پڑھیں، یہ سارے خطوط ہمارے لیے لمحے فکریہ اور فکر کرنا چاہیے۔ یہ دعائے نطبہ جو آج جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، اس کے دعا کو دیکھیے، دعا کے فقرات کو دیکھیے، ایک جملے میں امام زمانہ کے بارے میں متوجہ کرایا جا رہا ہے، اور حضرت کے سلسلے میں انسان کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا فکر کرو، غور کرو۔ ان سے پہلے بچوں کو چھوڑ دوں اپنے ہاتھ میں، اپنے دل کا نوٹ کریں، بیٹھ جائیں۔ ایک سوال پڑھے، محمد جی۔ تو دعائے نطبہ کا ایک فقرہ آپ کی خدمت میں یاد کروں، اس کے بعد مولا کا ایک خط بیان کریں۔ دعائے نطبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے آقا، توحید کا بیٹا دون نہیں بلوا، ہے نا؟ توحید کا بیٹا دون نہیں بلوا، ولا ینالک منی غدیج ولا شکوا بنفسی انت من مغیر اللہ بنفسی انت من نازل ما نزع عنک۔ تو یہ جملہ کہ توحید کا دون نہیں بلوا، معبود تیرا یہ جانشین
میرے حبیب کا یہ جانشین آخری جانشین یہ بلاؤں میں گھرا ہوا ہے. کسی طرح کا گون ہے یہ بنا. اے میرے آقا آپ جانشین رسول آخری جانشین بلائیں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں دور لیکن مجھے نہیں گھیرے آپ کو گھیرے. دیکھ لیجیے کیا فرما رہے ہیں. بلائیں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں دور مجھے گھیرے ہوئے نہیں ہیں. تو جو بلائیں دنیا میں ہیں در حقیقت ہم یہ سمجھتے ہمیں گھیرے ہوئے وہ ہمیں نہیں گھیرے ہیں. آپ اگر غور کریں تو امام زمانہ کو گھیرے ہوئے. یعنی آج جو اخلاقی فساد ہے آج جو کردار کے اعتبار سے فسادات پھیلے ہوئے ہیں آج جو معاشرے کے اعتبار سے فساد پھیلا ہوا ہے آج جو پوری دنیا میں اقتصادی اعتبار سے فساد پھیلا ہوا ہے یہ سارے فسادات اس میں آج کل کے زمانے میں تو بہت سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ انسان غور کرے فکر کرے. کچھ بھی ایک موبائل ہے دنیا کے جتنے مراکز فساد ہیں سب سے جڑا ہوا ہے اور لمحے میں کنیکٹ ہو جاتا ہے. لمحے میں کنیکٹ ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں جناب مولانا مولوی صاحب کے پاس کہ ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے فلاں صاحب کو یہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہمارا لڑکا ایسا ہے بہو ایسی ہے اور اس طرح سے ہے کچھ دیکھ دیجیے فال نکالیے کون سا چیز ہے کون سا شیطان ہے کیا بات ہے کس نے کیا کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہیں. ہم ان سے عرض کریں گے ایسے تمام لوگوں سے عرض کریں گے کہ بھائی جن ہو شیطان ہو کوئی بھی چیز ہو یہ تو نہیں دکھائی دیتی. ٹھیک ہے آپ اعوذ باللہ پڑھیے آپ اس کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھیے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق ساری سب کچھ پڑھ ڈالیے پناہ مانگیے. کیونکہ یہ جن ہیں شیاطین ہیں نظر نہیں آتے مگر پریشان کرتے رہتے ہیں. مگر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے تو آپ بچیے. جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے تو بچیے. آپ کو تو پتہ ہے اس کے اندر جو کلپ آ رہی اس کے اندر جو فلم آ رہی جو اس کے اندر سب دکھایا جا رہا ہے ایک جگہ بنائی جا رہی کہیں ہے جہاں پہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے رکھا جا رہا ہے. وہ ایک بڑا کمپیوٹر ہے کہ بڑی کیا چیز ہے جہاں پہ ذخیرہ ہے وہاں سے فوراً کنیکٹ ہو کے وہ آپ کو دے رہا ہے. کہیں بن رہی کہ نہیں بن رہی ہے. تو جو آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اس سے تو بچیے. جو آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جتنے بابا ہیں جتنے شاہ بابا ہیں جتنے کون ہیں سب کے گھر کو رکھ کے دیوڑی پہ جا رہے ہیں اور پیسے خوب خرچ کر رہے ہیں. کہیں بھی کوئی جگہ نہیں چھوڑا. ڈاکٹر کا بھی علاج ہے وہاں کا بھی علاج ہے مولانا کو بلا رہے ہیں ڈاکٹروں والے کو بلا رہے ہیں. لیکن جو مرکز فساد آنکھ سے دیکھ رہے ہیں جن شیاطین کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ سارے فسادات گویا در حقیقت امام زمانہ کو گھیرے ہوئے ہیں مگر حجاب ہے اذن الہی کا کہ اذن الہی ہو تو آئے تاکہ یہ فساد کو برطرف کریں. ہم تو فساد میں رہ رہے ہیں زیادہ کوشش کریں گے اپنے کو کچھ پرسنٹ بچا لینا. ہاں کیا ایمان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اپنے کچھ پرسنٹ بچانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. اگر آپ چاہ رہے ہوں کہ امام سے قریب ہو جائیں امام کا تقرب حاصل کر لیں تو ہمیں اپنے آپ کو فساد سے بچانا ہوگا تاکہ ہم امام سے قریب ہو سکیں. حالانکہ اپنے آپ کو ہم بچا بھی لیں گے تب بھی یہ نہیں ہے کہ ہم امام کے لیے ایک سپر بن گئے پھر امام تک جو بلائیں آئیں گی اس کو آپ روک لیں گے. وہ تو ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ اعزاز ملا ہے یہ آپ کو ادھر سے پروردگار عالم کی طرف سے شرف ملا ہے کہ آپ ان کے حافظ بنے ان کے یار و انصار بنے ان کے مددگار بنے. یہ تو ایک شرف ہے ہمارا. مگر یہ نہیں کہ اگر ہم نہ ہو تو پھر سپر کون ہوگا ایسا نہیں ہے. تو عزیزوں ایسے ہی ہے ہم لوگ کو یہ سمجھنا ہے. ہاں ہمیں اپنے کو ٹھیک کرنا ہے
بالکل صحیح کرنا ہے. جی یہ دنیا، اس پوری یہ دنیا ایک بدن ہے. امام زمانہ کا وجود اس بدن دنیا کے لیے ایک دل کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سارے انسان اور سب کچھ یہ سب کے سب کیا اس بدن کے اعضاء ہیں. اب اگر دل پہ کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے، قلب پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو حملے کو روکنے کے لیے ہاتھ دیے گئے، پیر دیے گئے، اعضاء و جوارح دیے گئے. ہاں بالکل اسی طرح سے امام زمانہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قلب عالم ہیں، تم ہمارے لیے ہمارے چاہنے والوں اعضاء کی طرح چاہتے ہو کہ ہم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنے آپ کو اس طرح سے بناؤ کہ بہترین اعضاء بن سکو ہمارے لیے، اور ہمارے لیے بہترین محافظ بن سکو، کہ کوئی اگر امام زمانہ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہ پہنچا سکے. ایسے سے آگے بن جاؤ. ایک سب بات پڑھے محمد فرماتے ہیں ولا ينالك مني ولي ولا شهوة. فرماتے ہیں بنفسی انت من مغیب، میری جان قربان ہو جائے میرے آقا آپ پر، یہ آپ غائب ہیں. ہاں بنفسی انت من مغیب لا یخلو منا، مگر اس کے باوجود بھی ہماری محفل آپ سے خالی نہیں، ہماری مجلس آپ سے خالی نہیں، ہماری نشست آپ سے خالی نہیں. ہم جب بھی جہاں ہوتے ہیں آپ وہاں. بنفسی انت من نازہ ما نزہ عنا، میری جان قربان ہو جائے میرے آقا آپ کے اوپر کہ آپ اگرچہ وطن سے دور ہیں، ہاں سرداب میں جا کے غائب ہوئے، وطن اصلی مدینہ، لیکن ما نزہ عنا، پھر بھی آپ ہم سے دور ہیں. تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وقت کے امام کے سلسلے کہ در حقیقت بلائیں انہیں گھیرے. یہ سارے فسادات اور مولا دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے اڑ رہے ہیں. اتنی تکلیف ہوگی حضرت کو، پھر حضرت اذن الہی کے منتظر. حضرت نے خط بھیجا، شیخ صاحب کو خط بھیجا، نام ہے خضر بن ابی صالح. ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے صحیح منتظر بنو، امام کے مددگار بنو. ہماری تلاش کے لیے کسی جگہ نہ جاؤ کہ امام فلاں جگہ رہتے ہوں گے چلو وہاں دیکھیں، تمہاری عمر گزر جائے تو تم ہمیں ڈھونڈ نہیں پاؤ گے. جب کسی جگہ رہتے ہیں تم آؤ تو یہ روحانی قرب کے ساتھ آؤ، ہم سے معنوی قرابت حاصل کرو. جگہ کے اعتبار سے نہیں کہ ہم سے قریب ہو جاؤ، فلاں جگہ ہم رہتے تو وہاں کے رہنے کو، یہ نہیں ہے. فرمایا اس طرح سے نہ کرنا، کیونکہ جو اس طرح سے جستجو کرے گا فقط طلب، وہ میری تلاش میں آیا ہے، اور جو میری تلاش میں آئے گا فقط دل، تو اس دوسرے کی رہنمائی کر دی جائے گی کہ لگ رہا ہے یہ جدھر جا رہا ہے وہیں پہ امام رہتے ہیں، تو پھر شہرت ہو جائے، بعد میں اسے پکڑا جائے گا، بعد میں اس انسان کو قتل کر دیا جائے گا. تو پھر یہ ہوگا کہ چلو مہدی کو ڈھونڈو کہاں رہتے ہیں، انہیں بھی قتل کر دیں. ایک اس طرح کا بازار گرم ہوگا، اور اس کی وجہ سے شروع کی انگریزیاں ہوں. لہذا کبھی یہ کام نہ کریں. ومن، اور اگر کوئی صاحب اس طرح سے کرے فقط اشاعتا، تو اس نے ہمارے خون کو بہانے کے لیے راستہ ہموار کیا. ومن اشاعت فقط اشرک، اور جس نے ہمارے خون کے بہانے کا راستہ فراہم کر دے، یاد رکھو ہمارا خون تو کوئی بہا نہیں سکتا مگر ایک اذن پروردگار، اور بغیر اس کے تو ہونے والا نہیں ہے. لیکن یاد رکھو جو اس بات کے در پہ ہوگا وہ اس نے شرک کیا ہوگا.
ہاں، یعنی خدا ہر گناہ کو بخشتا ہے لیکن شرک والے گناہ کو نہیں بخشتا. اس طرح سے ناقابل بخشش ہو جاتا ہے. یہ خط ہے مولا کا ایک چھوٹا سا خط. اور جو صاحب تلاش کر رہے تھے جب مولا نے یہ خط بھیجا ان کے پاس خضر بن صالح کے پاس تو کئی کئی شہروں میں ہو کے آ گئے خون کیا گئے اور خط بھیجا ابو القاسم حسین ابن روح کے ذریعے سے امام زمانہ کا خط آیا کہ دیکھو اس طرح سے ہے ہمارا خون بہانے کے برابر ہے یہ مسئلہ اور شرک کے برابر ہے یہ مسئلہ. ان کا یہ کہنا ہے فقفت تو آنے لگا پھر میں مولا کی جستجو سے باز آ گیا وَعُدْتُ إِلَىٰ وَطَنِي اور میں اپنے وطن واپس آ گیا. سکنت نفسی مولا کے خط کے جو مولا نے جواب بھیجا تھا جو مولا نے مجھے لکھ کے بھیجا تھا کہ اس طرح سے تھا مجھ کو اتنا سکون ملا اس خط سے کہ میں نے پھر مولا کی تلاش نہیں کی بلکہ مولا کے لیے دعا کی. وَعُدْتُ إِلَىٰ مَنْزِلِي مَسْرُورًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. حمد الہی ہے کہ مولا نے میری رہنمائی کر دی. میں ان لوگوں میں نہیں قرار پایا کہ جو آخر کار مشرک ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایسے ہی ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی. وہ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے البتہ اس موضوع کی بہت سے اور بھی افراد ہیں جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں. کئی لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے جیسے کہ یہی واقعہ جو آپ نے عرض کیا ہے ان کے سلسلے میں شرک کے سلسلے میں کئی لوگوں کے حضرت کی اس طرح کا جواب ہے. یہاں بھی علی نام ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے حج کے سفر کے لیے مکمل آمادگی کر لی اور میں گیا اپنے عیزہ و اقارب سے رخصت ہو گیا. رخصت ہو کے سامان رکھا باندھ کے باہر نکالا اور چاہ رہا تھا کہ بس سوار ہو جاؤں چلا سفر پہ نکل فورا بس امام زمانہ کا خط آ گیا. فرمایا نحنو قارئون بذالک والامر الیک. خط آیا امام زمانہ کا کہ اس سفر سے ہم کراہت کرتے ہیں اس سفر کو ہم پسند نہیں کرتے اگرچہ حج کا سفر ہے لیکن ہم اسے پسند نہیں کرتے ہیں اور معاملہ تمہارے حوالے ہے. میری بات کو چاہے عمل کرو چاہے عمل نہ کرو. میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ مجھے یہ سفر تمہارا پسند نہیں. اس کا بیان ہے یہ علی اس کا بیان ہے کہ جب مولا کا یہ بتایا تو میں نے مولا کو جواب دیا ہے میرے آقا میں آپ کی بات بصر و چشم رکھتا ہوں مکمل میں تسلیم آپ کی بات کو سامان بتاعتن ہے. میں نے سفر حج کینسل کر دیا نہیں جاؤں گا لیکن مجھے غم ہوا تکلیف ہوا کہ میں آمادہ ہو گیا تھا اور اس عظیم سفر سے میں محروم ہو گیا ہوں اس کی مجھ کو تکلیف. مولا نے مجھے لا یضیقن صدرک تمہارا دل تنگ پریشان نہ انک ستحج قابل سال آئندہ تم حج کرو سال آئندہ حج پہ جاؤ پریشان. اس شخص کا بیان ہے کہ جب دوسرا سال آیا تو پھر میں نے حضرت کو خط بھیجا اور خط بھیج کے میں نے کہا حضور اگر آپ اذن دیں تو میں حج کے سفر پہ جاؤں. یہ غور کیجیے کہ چھوٹی چھوٹی بات ہے اس پہ حضرت بھی خط لکھ رہے ہیں اور یہ بھی حضرت کو خط لکھ رہا ہے. اب جو حضرت نے لکھا وہ چھوٹی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات ضرور ہو کہ جس سے منع کیا حضرت نے. حادثہ پیش آنے والا ہوگا خطرہ کوئی ہوگا موت کا مسئلہ ہوگا گھر پہ کوئی بات ہونے والی ہوگی کچھ نہ کچھ تو بڑی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے روکا ہے. مگر اس نے
سال آئندہ یہ سمجھ لیا کہ مجھ کو مولا کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے. خط لکھا کہ میرے آقا اجازت ہو تو دیجیے. جواب ہے ہاں اجازت ہے, آپ جا سکتے. پھر خط لکھا ہی نہیں, میرے آقا میرا ایک ساتھی ہے, وہ حج کرنے جا رہا ہے, اگر آپ کا حکم اور اجازت ہو باقی تو میں اسے اپنے ساتھ رکھوں اور اس کے ساتھ چلا جاؤں حج کے لیے. نام ہے اس کا ابو العباس, نام ہے محمد ابن ابو العباس. تو اگر اجازت ہو تو میں ان کے ساتھ جاؤں. امام زمانہ کا پھر جواب آیا کہ الاسدی نعم العدید, یہ شخص جس کا تم نے نام لکھا ہے بہترین ساتھی ہے تمہارا, اور اگر یہ تمہارے پاس خود سے آتے ہیں, ایک برادر مومن اپنے برادر مومن کا خیال رکھتے ہوئے خود سے آتا ہے, تو پھر تم ضرور ان کے ساتھ چلو. یہ توقیع مبارک یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اسدی آئے اور ان کے ساتھ یہ شخص جس کا نام علی ہے سفر کرتے دوسرے ساتھ. آپ نے غور کیا کہ مولا نے ایک بات لوگوں کو بتائی ہے اور ایک شے پہ رہنمائی. لوگ بھی اسی طرح سے, یعنی مولا نے یہ درس دیا کہ دیکھو یہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں خط و کتابت کا جو سلسلہ ہے وہ محض ہدایت کی خاطر پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ یہ جو 70 سال 72 سال 73 سال مختلف اقوال کے مطابق جو غیبت صغریٰ ہے تاکہ ہم ایک ایک چیز کی طرف متوجہ کریں اور ہمارے بغیر ایک قدم آگے نہ بڑھاؤ. اس طرح سے اخلاقیات کی تعلیم دی. ذرا غور کیجئے امام کا خط لکھنا کتنی عظیم بات, لیکن اس انسان کی بات ذرا دیکھیے کتنا باادب انسان ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی مولا کی اجازت لینا چاہتا ہے, کہتا ہے کہ میرے آقا اگر اجازت ہو تو میں چاہوں. یہ تو غیبت صغریٰ میں. غیبت کبریٰ میں امام نے فرمایا کہ من کان من الفقهاء صاحبا للمسلمين حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه مخالفا للهوى فللعوام ان يقلدوه. دیکھو ان مجتہدین کو دیکھنا, ان میں کون ایسا ہے جو اپنے نفس کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہو. دیکھو کہ ان میں کون ہے جو اپنے آقا کی بہت اطاعت کرتا ہو, اپنے مولا و آقا کی. دیکھو کہ ان میں کون ایسا ہے جو شہوتوں سے بالکل دور رہتا ہے. دیکھو ان میں کون ایسا ہے کہ جو زیادہ زیادہ ہماری باتوں پہ عمل کرتا ہے. ایسے فقیہ کی فللعوام ان یقلدوہ, عوام کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کی تقلید کریں. چنانچہ مولا کی تقلید اسی بنیاد پہ کی جانے لگی کہ وہاں مولا غیبت صغریٰ میں خط و کتابت کے ذریعے سے رہنمائی کرتے تھے, اب غیبت کبریٰ میں مجتہدین کے ذریعے سے رہنمائی. لہذا توضیح المسائل کے کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ ایک تو سوال کا جواب ہے ہمارے لیے مسئلے کے طور پر ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یا مولا کے ارشادات میں سے ارشاد ہے جو ہزاروں سینکڑوں دسیوں حدیثوں کو چھان بین کرنے کے بعد ایک مسئلہ پیش کیا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ در حقیقت کلام معصوم, حدیث معصوم سے استنباط و استخراج حاصل. اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ اگر ہماری اس طرح سے اطاعت کرو گے تو ہمارے فرما بردار کہلاؤ گے. اور جو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں, تو باپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر باپ کی نافرمانی ہو جائے تو پھر انسان آگ ہو جاتا ہے. آگ ہو جاتا ہے نا نافرمانی ہو تو, ہاں نافرمانی ہو جائے تو آگ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان جان بوجھ کے آمدن امام زمانہ کی نافرمانی کرے تو وہ بھی آگ ہو جاتا ہے. اور آگ کیا نہیں جاتا ہے,
جو پیپر میں نکال دیتے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، سب لوگ اس کو سن لیں، دیکھ لیں، اور اس میں جناب پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں نے فلاں کو آگ کر دیا۔ نہیں، آگ کیا نہیں جاتا، آگ ہو جاتا۔ جب بھی اپنے والدین کے مرضی کے خلاف کوئی کام کرے گا تو وہ انسان آگ ہوتا ہے، بشرطے کہ والدین نیک ہوں، اچھے ہوں، خود اطاعت گزار ہوں، تاکہ ان کی مرضی بھی شریعت کے دائرے میں رہے۔ پھر اگر انکار کرتا ہے تو آپ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں ظاہر ہے کہ ایسے آپ کو کوئی بات نہیں۔ امام زمانہ کے بارے میں یہی بات ہے کہ امام زمانہ کا انسان آپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مرضی معبود کے مطابق ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ عزیزو، جس کی سزا دنیا میں سب سے جلدی ملتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ دنیا ہی میں سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے، آخرت کا انتظار نہیں ہوتا۔ تو تقریباً 3 طرح کی سزائیں، 3 طرح کے گناہ ہیں جن کی سزائیں دنیا سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک، حقوق الوالدین، ماں باپ کا عاق ہو جانا۔ دوسرے، البغی علی الناس، لوگوں پہ ظلم کرنا۔ تیسرے، کفر الاحسان، جس کے ساتھ احسان کیا جائے، ہاں وہی انسان احسان کرنے والے کے احسان کو فراموش کرے۔ یہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی سزا دنیا سے شروع ہے۔ لا تعجل عقوبتها الی الآخرہ، آخرت میں اس کو نہیں ڈالا جاتا، دنیا ہی سے سزا شروع ہے۔ لہذا پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ کے ساتھ حضرت کے بتائے ہوئے ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق دلائے، اور حضرت سے ہمارا اگر کتابت کا سلسلہ نہیں ہے، عقیدے کا سلسلہ ہے اور تقریر کا سلسلہ ہے، تو توفیق دے کہ ہم اپنے مجتہدین کی جو انہوں نے ہمیں فرمایا ہے اعمال، اخلاق، معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے، اس پر ہم حاصل بتایا تھا کہ 3 چیزوں کی سزائیں دنیا سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے ظلم، اور یہ ظلم نہایت خطرناک ہے، ماں باپ کے ساتھ بہت خطرناک۔ ہاں، یہ بخشش کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ یہ ظلم، ہم لوگ ہمیشہ نوشیروان عادل کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ نوشیروان عادل ایک بادشاہ تھا، عادل بادشاہ، عدالت سے کام لیتا، جبکہ وہ کافر تھا مگر عادل، عدالت سے کام لیتا۔ آپ کو خدمت میں عرض کریں کہ یہ پہلے ظالم بعد میں عادل، شکار پہ گیا ہوا تھا اور کافی دور چلا گیا، شکار کرنے میں خستہ حال ہو گیا، تھک گیا، پیاس کی شدت سے وہ ایک باغ کے پاس آیا۔ باغ انگور کا تھا، انگور سے باغ لدا مارا۔ آ کے اس نے کہا کہ باغبان انگور نچوڑ کے لا کے مجھے۔ باغبان نے کہا کہ انگور نہیں ہے ہمارے پاس، کہاں سے لاتے؟ اس نے کہا کہ اتنا انگور لگا ہوا ہے اور آپ کہیں انگور نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس انگور کے لیے تو ہمارے بیٹے مر گئے، ہمارے بچے مر گئے، ہماری بیوی مر گئی، وہ انگور نہیں کھا سکے، انگور نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس نے کہا کہ انگور کتنے لدے ہوئے ہیں، کیسے کہہ رہے نہیں؟ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک ظالم کے ساتھ ساجھا ہے ہمارا، بادشاہ نوشیروان عادل، نوشیروان بادشاہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا ساجھا ہے۔
یہ باغ در حقیقت شرکت والا باغ ہے، اور تیار ہو گئے انگور۔ اس کے بعد اس نے اپنے کسی کاریگر کو نہیں بھیجا، عامل کو نہیں بھیجا، تو وہ آتا اور اپنے حصے کا انگور لے کے جاتا، جو مالیات بنتا ہے وہ لے کے جاتا، تاکہ باقی ہمارے لیے حلال ہو۔ تو اس وجہ سے ایسی بات ہے ہمیں اپنے بچوں تک کو نہیں دیا، بچے ہمارے ختم ہو گئے، اور یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ نوشیروان کہتا ہے کہ آپ کے لیے اگر حلال نہیں ہے تو آپ کو تو یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے کہ جو مالیات کا حصہ بنتا ہے وہ الگ کر دیتے اور پھر اپنا آپ کا حصہ جو الگ تھا الگ کر لیتے، اپنا اس کو بھاگ دیتے۔ اس نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک شریک کی اجازت نہ ہو تو دوسرا شریک اس مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ بادشاہ میرے ساتھ شریک ہے، میں بغیر شریک کی اجازت کے کیسے تصرف کر سکتا ہوں؟ میرے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ پروردگار نے اس کی اجازت نہیں دی، یہ ظلم ہے، اور پروردگار عالم ہر گناہ کو بخش دے گا مگر ظلم کو نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ نوشیروان نے کہا کہ اے باغبان، وہ ظالم بادشاہ جس کا تم نام لے رہے ہو وہ میں ہوں، اور مجھے علم نہیں تھا کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور دیکھو میں نے تمام مالیات کو معاف کر دیا، جتنا سب اس کو معاف کر دیا، جو میرا بنتا وہ بھی میں نے معاف کر دیا، سب میں نے تجھے معاف کر دیا، اور آج سے تو نے مجھے ایک ایسی نصیحت کر دی ہے کہ اس نصیحت کی بنیاد پہ میں نے آج سے ظلم کو چھوڑ دیا، اب میں صرف عدالت کو اپنے لیے لازم قرار دے دوں گا اور عدالت سے کام۔ اور نوشیروان عادل اس وقت سے عادل کہتا ہے، عادل یہیں پہ ایک بات کہ قیامت کے دن کوئی ظالم پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد بچ نہیں سکتا پروردگار کی سزا سے۔ میدان محشر ہے، اولین و آخرین جمع ہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین آئیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کی امت گنہگار ہے اور جہنم نے امت کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، یہ امت اب بچ نہیں سکے گی، دوزخ میں جائے گی، اسباب شفاعت پیش کریں، شفاعت کے اسباب کو پیش کریں۔ ایک مرتبہ آپ فرمائیں گے میرے اسباب شفاعت میں خود میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ آواز دیں گے اپنی بیٹی کو، اے میری بیٹی، اے زہرا مرضیہ، آؤ میرے پاس، امت کی بخشش کرانا ہے، امت دوزخ میں چلی جائے گی اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کی بخشش کرانا ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا عرض کریں گی کہ معبود میں اسباب شفاعت میں سے ایک ہوں، میری تمنا ہے کہ میرے لیے میرے سوال کے جواب دیے جائیں۔ ایک مرتبہ حکم ہوگا اے فاطمہ سلی تعطا و تشفعی، اے فاطمہ سوال کرو، تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیا جائے گا، اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ عزادارو، ایک مرتبہ آپ فرماتی ہے کہ پروردگارا، میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا اور اس پہ ظلم ڈھایا گیا، اور ان کے ساتھ شہداء ہیں، بنی ہاشم کے بھی، انصار و اعوان بھی ہیں، اعزا و اقارب بھی ہیں۔ میں اپنے لال کو اس میدان محشر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ حکم آئے گا اے زہرائے مرضیہ، انظری الی قلب المحشر، قلب محشر میں نظر ڈالو، محشر کے بیچوں بیچ میں دیکھو۔ ایک مرتبہ زہرائے مرضیہ محشر کے بیچوں بیچ میں دیکھیں گی
فائدہ اچانک دیکھیں گی کہ بیٹا حسین ہے لیکن بدن پہ سر نہیں ہے، ایک ہاتھ میں سر ہے، ایک ہاتھ سے قاتل کا گریبان پکڑے ہوں گے اور میدان محشر میں آ رہے ہوں گے۔ حالا دارو، ارے اس طرح سے شہداء کو بھی دیکھیں گی۔ شہداء کربلا اپنے ایک ہاتھ میں سر لیے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ سے قاتل کو پکڑے ہوئے ہیں۔ پروردگارا، ان لوگوں نے، اس امت محمدیہ کے لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے اصحاب پہ ظلم کیا ہے۔ حالا دارو، زہرا دیکھ رہی ہوں گی، لیکن زہرائے مرضیہ ایک ایسے جسم کو بھی دیکھیں گی نہ جس کے سر پہ، بدن پہ سر ہوگا اور نہ ہی جس کے بدن پہ ہاتھ ہوں گے۔ حالا دارو، ایک ایسا شہید بھی دیکھیں گی، نہ بدن پہ سر ہے نہ ہاتھ ہے، اور میدان محشر میں وارد ہوگا، اور جب وارد ہوگا تو اس کے ایک کنارے علم ہوگا، دوسری طرف مشک پڑی ہوگی جو نیزوں سے چھنی ہوئی ہوگی، تیر سے چھنی ہوئی ہوگی۔ اس محشر کو دیکھیں گی حالا دارو، اور ایک مرتبہ ایک شیرخوار کو دیکھیں گی جس کا بدن خون سے بھرا ہوا ہے، جس کا سر بھی جدا کر دیا گیا ہے۔ حالا دارو، ارے حسین نے سر دفن کر دیا تھا، مگر عمر سعد کی فوج نے نیزہ مار مار کے زمین کربلا پہ اس شہید کے سر کو بھی قبر سے باہر نکال دیا۔ حالا دارو، جب سکینہ اپنے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی تھی، ایک مرتبہ شمر کے آنے کی آواز کان میں آئی، شمر جلدی آج قریب پہنچ گیا، ایک مرتبہ جلدی سکینہ ہٹ گئی، سکینہ سے کہنے لگا تمہیں بھی اسیری کے لیے جانا ہے۔ سکینہ کہتی ہے میں اپنے ششمائے بھائی علی اصغر سے رخصت ہوں۔ حالا دارو، اپنے بھائی علی اصغر کو میدان میں ڈھونڈ رہی تھی، ویسے ہی جیسے رباب ڈھونڈ رہی تھی کہ جہاں کہیں کوئی بلندی نظر آتی تھی علی اصغر کی قبر سمجھ کے گرا دیتی تھی، آواز دے کے کہتی تھی اے میرے چیرخوار، کیا تجھ جیسا بچہ بھی نہر کیا جاتا؟